السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 21 پارے ہمارے مکمل ہو گئے۔ 21ویں پارے کے شروع میں حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ جو آپ پر قرآن پاک اتارا گیا ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت اونچا عمل ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ خلاق عالم رب ذوالجلال فرماتے ہیں تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، کہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ نے فرمائی۔ جیسا کہ میں نے چند دن پہلے سورہ طٰہٰ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ کائنات کی، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو تلاوت وہ عمل ہے جو اللہ کا عمل ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے، جبرائیل علیہ السلام کا عمل ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور اس لیے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے جوق در جوق جمع ہو جاتے ہیں اور بہت دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پر نماز میں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اپنے اس بندے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ فرمایا ہاں، مجھے سنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بہت اونچا عمل ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے انسان کا دل جو ہے زنگ سے، گناہوں کے زنگ سے صاف ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بہت اونچا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کا لفظ بولا۔ قائم کے معنی یہ ہیں کہ سنن مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے پورے طور پر دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھنا۔ فرمایا کہ جب ایسے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز آپ سے گناہ چھڑوا دے گی، اس نماز کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھو، گاڑی میں آپ پٹرول کی جگہ مٹی کا تیل ڈالیں گے
تو وہ گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوگی، لائٹیں بھی نہیں چلیں گی اور اے سی بھی نہیں چلے گا، گاڑی چلے گی بھی نہیں۔ آپ کہیں کہ دیکھیں میں گاڑی نہیں چل رہی، لائٹیں بھی نہیں چل رہی، اے سی بھی نہیں چل رہا، اس لیے کہ آپ نے صحیح چیز اس میں ڈالی نہیں۔ آپ اگر صحیح چیز ڈالیں گے تو اس کے سارے فنکشن کام کریں گے، اگر آپ صحیح چیز نہیں ڈالیں گے تو کوئی فنکشن بھی کام نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے نماز کو صحیح طریقے سے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ویسے ادا کریں گے تو یہ نماز اپنا اثر دکھائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے سوچنے اور سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، اللہ کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت جلد اس کی نماز کی برکت سے اس کی چوری چھوٹ جائے گی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سچی پکی توبہ کر لی اور آئندہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ تو نماز بہت اونچا عمل ہے۔ اگر انسان کوتاہیوں میں، غفلتوں میں پڑا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس پر ضرور دھیان دے کہ میری نماز میں کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات وہ حق ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں میرے عمل میں ہی کمی اور کوتاہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے۔ دیکھیے پورا دین اللہ کا ذکر ہے، پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ تو نماز کی ایک صورت ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں ہاتھ اٹھا لے اور یوں باندھ لے اور پھر کھڑا بھی رہے اور پھر رکوع میں بھی چلا جائے، بولے کچھ نہیں، نہ اللہ اکبر کہے، نہ سبحانک اللہم پڑھے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہ اس کے بعد سورت تلاوت کرے، بولے کچھ نہیں، صرف ہاتھ اٹھائے یوں کر لے اور پھر رکوع میں چلا جائے، پھر سجدہ میں چلے جائے اور لوگوں سے کہے کہ میری نماز ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی کہاں ہے؟ آپ نے نماز کی صورت بنائی ہے، نماز کا ڈھانچہ بنایا ہے، نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہے کہ دیکھو سارا کچھ تو میں نے وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز تو نام ہی اللہ کے ذکر کا ہے اور اللہ کا ذکر آپ نے اس نے کیا ہی نہیں۔ آپ نے جسامت تو اختیار کی ہے، اس میں روح نہیں ڈالی اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا والا ذکر، اچھا ایک ذکر تو وہ ہے جو متعین ہے، جو نماز کی صورت میں ہے، جو حج کی صورت میں ہے، جو روزے کی صورت میں ہے، جو تراویح کی صورت میں ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جسے اللہ پاک نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختصر سا عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یعنی تم کسی بھی لمحے اللہ سے غافل نہ ہو، ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی قیود نہیں لگائیں۔ نماز کے لیے پابندی ہے، کیا پابندی ہے؟ کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہوں، جسم پاک ہو، رخ ٹھیک ہو، وقت ہو، باوضو ہو، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہے۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، وضو ہونا بھی کوئی شرط نہیں، کپڑے پاک ہونا بھی کوئی شرط نہیں، قبلہ کی طرف منہ ہونا بھی کوئی شرط نہیں، کھڑے ہونا بھی کوئی شرط نہیں، بیٹھے ہونا بھی شرط نہیں، آپ لیٹے ہیں تو کر لیں۔
باوضو ہے تو کر لیں، بے وضو ہیں تو کر لیں، حتیٰ کہ نہانے کی حاجت ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ذکر کے لیے ساری پابندیاں ہٹا دی، کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں ذکر کر لیں، بس اتنا ہے کہ برہنہ ہونے کی حالت میں ذکر نہ کریں، گندی جگہ پر بیت الخلاء میں ذکر نہ کریں، باقی ہر جگہ پر آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ذکر ہی وہ عمل ہے جس کے لیے کثرت کا حکم ہے، اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نماز کے لیے کثرت کا نہیں کہا، روزے کے لیے کثرت کا نہیں کہا، حج کے لیے کثرت کا نہیں کہا، صرف ذکر کے لیے کہا کہ اذکروا اللہ کثیرا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا کثرت سے کریں، کتنا کثرت سے کہیں؟ فرمایا اتنا کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی مثال دیتا ہوں، مجنوں کو لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے۔ بھئی کیوں دیوانہ ہے؟ ہر وقت اس کی زبان پہ نام ہی لیلا کا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، نام ہی اس کا ہے، تو وہ گویا لیلا کا دیوانہ ہے، ہم اللہ کے دیوانے بن جائیں، ہماری زبان پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام ہی نہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر چہ خان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار تکرار میں کر دائم، جو کچھ پڑھتا ہوں بھلا دیتا ہوں، کوئی چیز اس قابل ہی نہیں کہ اس کو ذہن میں رکھوں، بس اپنے یار کی باتیں، اپنے دوست کی باتیں دہراتا رہتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور تعلیمات اور درود پاک اور ذکر، بس اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو میں اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤں اور جگہ دوں۔ میرا دل اور میرا دماغ اتنا کیا گزرا نہیں ہے، اتنا بیکار نہیں ہے کہ آلتو فالتو کی چیزیں میں اس میں ڈال کے رکھوں، نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے بس۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں رکے، کاغذ نکالا اور کچھ لکھا، لکھنے کے بعد کاغذ بند کیا، جیب میں ڈالا اور چل پڑے۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت ایسی کون سی ضروری بات تھی، خانقاہ سے گھر کتنا ہے؟ 2-4-5 منٹ کا سفر ہے، 7 منٹ کا سفر ہوگا، تو ایسی کون سی بات تھی جو آپ نے راستے میں رک کر کاغذ نکالا، اس کو لکھا اور پھر جو ہے آپ نے چلنا شروع کر دیا؟ فرمایا بھئی بات یہ ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی تو میں نے کہا اس کو ذہن میں اٹکا کے کیوں رکھوں، اس کو کاغذ میں لے آؤں، ذہن اور زبان اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ذہن، دماغ، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اتنی وقت جو ہے میں اپنے ذہن کو، اپنے دل، دماغ، خیالات کو اس کی طرف کیوں متوجہ رکھوں؟ تو اللہ کا ذکر اونچی چیز ہے، کاش کہ اللہ پاک ہمیں اس کی حلاوت نصیب فرماتا۔ جب اس کی حلاوت اور لذت آ جاتی ہے تو پھر چھوڑنے سے بھی نہیں چھوٹتا، پھر آدمی چاہے بھی میں چھوڑ دوں تو بھی نہیں چھوٹتا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ذکر کی ایسی ہی لذت اور حلاوت نصیب فرمائیں۔ اگلی آیات میں سورہ روم، اس کی شروع کی آیتوں میں اس کا پس منظر تھوڑا سا عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور اہل مکہ مشرکین آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے، مسلمانوں پر بھی، ان دنوں عالمی سطح پر 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک کسرا، فارس۔ فارس جو تھے یہ آتش پرست تھے، مشرک تھے، مجوسی تھے،
اور روم جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، قرآن پاک کو ماننے والے تھے، اور روم والے وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دونوں تھے کافر، دونوں کی لڑائی ہوئی۔ اس میں فارس نے جو مجوسی تھے، مشرک تھے، انہوں نے روم کے کئی سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، قسطنطنیہ فتح کر لیا اور کئی سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اتنی بری طرح سے اہل کتاب کو شکست دی کہ یہ خیال ہونے لگا کہ اب تو یہ 10 سال نہیں اٹھ سکیں گے، اور بری طرح سے شکست کھا گئے۔ جب یہ ہوا، حالانکہ مسلمانوں کا یا مشرکوں کا جو اہل مکہ تھے، نہ ان کا ان سے کوئی لینا دینا، نہ مسلمانوں کا لینا دینا، لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ اہل کتاب ہونے کے ناطے سے تھیں کہ وہ اہل کتاب ہیں اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی وہ آسمانی دین کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت کے قائل ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور مشرک جو تھے وہ اہل فارس کے ساتھ تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں کہ وہ بھی مشرک اور ہم بھی۔ تو مشرکوں نے بہت جشن منایا، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ جیسے وہاں انہوں نے ان کو پیٹا ہے نا، ایسے ہی یہاں ہم تمہیں ماریں گے اور ہم کامیاب ہوں گے اور تم ناکام ہوگے۔ اب اس سے مسلمان جو ہے وہ ایک پریشانی میں، تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، الف لام میم غلبت الروم، کہ ان قریب روم جو ہے اس کو غالب کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ آیتیں اتری آگے، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جب یہ آیتیں اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ اللہ پاک نے یہ پیشن گوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہمیں یہ خبر دے دی گئی ہے کہ روم والے جن کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ اب جلدی اٹھ نہیں سکیں گے، یہ بہت جلد غالب آ جائیں گے۔ اچھا، فی بضع سنین کا اطلاق جو ہے یہ 3 سے 9 تک ہوتا ہے، اس کا استعمال عربی میں 3 سے 9 تک کے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 3 سال سے 9 سال کے اندر اندر دوبارہ سے یہ غالب آ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک مشرک تھا تو وہاں ان سے ذکر کیا اور مشرکوں کے مختلف مجموعوں میں ذکر کیا، تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، شرط لگا لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے شرط لگا لی کہ 3 سال تک اگر روم والے غالب نہ ہوئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو پھر 10 اونٹ آپ کو دینے پڑیں گے۔ شرط لگانے کے بعد اس وقت یہ شرط ممانعت نہیں تھی، جیسے اس وقت پہلے شراب پی جا رہی تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر کے بتایا کہ میں نے یہ شرط لگائی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں نے 3 سال کا تو نہیں بولا، فی بضع سنین اللہ فرمایا ہے، اور اس کا اطلاق 3 سے 9 سال تک کے اندر اندر ہوتا ہے۔ تو آپ ان سے کہو کہ بھئی شرط میری 10 اونٹ کی نہیں 100 اونٹ کی ہوگی، لیکن ٹائم جو ہے وہ 9 سال کے اندر اندر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ اور اللہ کا کرنا، مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، عین بدر والے دن، جس دن بدر کا معرکہ ہوا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو بدر میں کامیابی دی کہ بڑے بڑے کافر مشرکوں کے مارے گئے،
اور 70 بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قید ہو گئے۔ اسی دن بدر کے مقام پر یہ خبر مل گئی کہ روم جو ہے وہ فارس پر غالب آ گیا۔ تو گویا مسلمانوں کو دوہری خوشی مل گئی، ایک تو اپنے غلبے کی اور دوسرا ادھر روم اہل کتاب کے غالب آنے کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشرک سے شرط لگائی تھی اس کا تو وہ تو مر گیا، تو اس کی اولاد سے کہا لاؤ بھائی، انہوں نے 100 اونٹ لیے، 100 اونٹ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں صدقہ کر دو، اپنے پاس نہ رکھو، صدقہ کر دو۔ آپ نے اس کو پسندیدہ مال نہ قرار دیا۔ جیسے شراب لوگ پیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں کبھی شراب نہیں پی، سیدنا صدیق اکبر نے بھی نہیں پی، لوگ پیتے تھے۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام نے اس مال کو سیدنا صدیق اکبر کے لیے پسند نہیں فرمایا، فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کے معاملات میں تم بڑے ہوشیار بنتے ہو، چیز سودا کرنے میں، کاروبار کرنے میں، بزنس کرنے میں، کارخانہ چلانے میں، مکان بنانے میں، دیگر کاموں میں بہت ہوشیار ہو، ہر چیز کا بڑا حساب رکھتے ہو اور بڑی پہچان رکھتے ہو۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، اور آخرت سے بالکل غافل ہو، آخرت کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں، اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی فکر مندی نہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، فرمایا کہ ان چیزوں میں کیوں غور نہیں کرتے؟ جیسے دنیا کے لیے تم ہوشیار اور چلاک بنتے ہو اور صلاحیتیں رکھتے ہو، اپنی ان صلاحیتوں کو آخرت کے لیے بھی استعمال کرو، اور وہی کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں صبح و شام، رات دن آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔